پھر یہ کہ اگر سیکیور پارٹنر ہوتا ہے اور وہ کسی اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والے شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ جو سیکیور پارٹنر ہے اس کو تو ایک ہیلدی انٹیمیسی چاہیے، ہیلدی ریلیشن شپ چاہیے، لیکن جو اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اب وہ ایموشنلی ڈسٹنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے، ود ڈرون رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ جو سیکیور پارٹنر ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آ کے بتاتا ہے مجھے کہ جی میرا تو چائلڈ ہوڈ بھی بہت اچھا تھا، میرے اماں ابا بہت خیال رکھنے والے تھے، ہم نے بہت اچھا وقت ہمیشہ گزارا، لیکن اب جہاں میری شادی ہوئی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں تو سخت کنفیوز ہوں، میں نے تو کبھی یہ ماحول نہیں دیکھا تھا، میں نے تو کبھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو نہیں اپنے سامنے کبھی بھی ایسی چیزیں ایکسپیرینس کی تھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیسے ڈائنامکس جو ہیں ایک دم سے ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سینیریو بھی ہم دیکھ لیں کہ جو اینکشس سٹائل والا انسان ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ والے انسان سے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہاں پہ وہی پش اینڈ پل ڈائنامکس کا سائیکل شروع ہو جائے گا۔ یعنی جو اینکشس انسان ہے اس کی خواہش کیا ہوگی کہ ہم بہت قریب رہیں اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ہم ایک دوسرے کو اپنی ایموشنل نیڈز بتاتے رہیں، لیکن جو اوائڈنٹ پارٹنر ہوگا وہ کہے گا مجھے اسپیس چاہیے، میرے سے کوئی دور ہے تھوڑا سا۔ اب اس کی وجہ سے جو اینکشس پارٹنر ہوگا اس کو لگے گا کہ مجھے تو کوئی ابینڈن کر رہا ہے، میرا تو خیال نہیں رکھا جا رہا، پتہ نہیں اس کی لائف میں کوئی اور ہے، پتہ نہیں میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ اور جو اوائڈنٹ والا پارٹنر ہے وہ تنگ ہو رہا ہوگا، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح ان کے نا سائیکلز چلیں گے کبھی، اور یہ زیادہ تر اپنی زندگی میں اور اپنے ریلیشن شپ میں اینکشس اوائڈنٹ ٹریپ کے اندر رہیں گے، ہر وقت یہ پریشان رہیں گے اور بوکھلائے رہیں گے اور ان سے چیزیں جو ہیں وہ مینج نہیں ہوں گی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز ہیں نا، وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کی کمیونیکیشن، وہ کس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جو اینکشیس پارٹنر ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کو کانسٹنٹ کمیونیکیشن چاہیے، کانسٹنٹ کمیونیکیشن چاہیے، اس کو کانسٹنٹ ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے۔ جو اوائڈنٹ پارٹنر ہے اور وہ کیا پسند کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھے اسپیس دے رہا ہے نا تو یہ میرا پارٹنر بہت اچھا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ مجھے کوئی ایکٹ آف سروس دے رہا ہے، یعنی میرے کام کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہسبینڈز کو ہم ایسا دیکھتے ہیں، کیونکہ مرد حضرات کو ویسے بھی جذبات کے اظہار کی کوئی اتنی اسپیس نہیں نا ملتی بچپن سے جوانی تک، تو وہ کئی دفعہ ایسے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ تو کر دیا، میں نے وہ تو کر دیا، اور وہ اپنے لیے بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ایکشن کر دیا ہے تو دیٹ شوز رسپیکٹ، دیٹ شوز کہ جی میں دوسرے انسان کا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن کیونکہ میں اوائڈنٹ سٹائل والا ہوں تو مجھے ایک اپنی انڈیپینڈنس چاہیے، ایک سیلف سفیشنسی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت ایک کھچڑی سی پکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرا جو ساتھی ہے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے ویلیو نہیں دے رہا ہوتا۔ پھر اسی طرح جب ان میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب بھی دو افراد اتنے کلوز ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں اور لگاتار ان کا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس میں ہر وقت چیلنجز ہیں، کبھی بچوں کا، کبھی دونوں کی فیملیز کا، کبھی ان کے آپس کی پرسنالٹیز کے کلیش کا، تو کانفلکٹس بھی ہر وقت ہوں گے، کسی نہ کسی لیول پہ کچھ نہ کچھ وہ ہینڈل کر ہی رہے ہیں۔ تو اب اگر وہ اپنے اس پورے سٹائل کو نہیں سمجھتے تو اس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان وہ مس انڈرسٹینڈنگز بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے سیکیور انڈیویجول جو ہے وہ کسی بھی کانفلکٹ کو کس طرح سے اپروچ کرتا ہے، وہ اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہے، حل کرنا چاہتا ہے، وہ پرابلمس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سلوشنز پہ بات کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح ہیلدی کمپرومائز بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، جو اینکشیس انڈیویجول ہوگا وہ تو بہت ڈرتا ہے کانفلکٹ سے، اور وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، وہ ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، اور اگر کبھی وہ ٹریپ ہو جائے اور اس کو اپنے کسی مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے تو وہ اوورلی ایموشنل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اوائڈنٹ نیچر کا انسان ہوتا ہے وہ تو شٹ ڈاؤن کر جاتا ہے، وہ وڈرا کر جاتا ہے کانفلکٹ سے، اور اس کو نا ایک تھریٹ سا لگتا ہے اس کی اٹانومی کا کہ بھی میں نے نہیں اس ٹاپک پہ بات کرنی، اور یہ تمہارا ہی مسئلہ ہے، تم خود ہی دیکھو۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم بیلنسڈ ریلیشن شپ کی طرف جائیں، یعنی دونوں جو ساتھی ہیں، پارٹنرز ہیں، وہ ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے کلوزنس کو کیسے انشور کرنا ہے اپنے ریلیشن شپ میں، اسی طرح ہم نے انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا ہے، وہ ایک دوسرے کے سٹائل کو کیسے پہچانیں گے، ایمپتھی، خیر خواہی کا جذبہ کیسے لائیں گے،
انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ انہوں نے مس انڈرسٹینڈنگس کو کم کرنا ہے، انہوں نے یہ سیکھنا ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز اختیار کرنی ہیں جس سے اپنے مسائل کو وہ حل کریں. اور انشاءاللہ اس پورے سفر میں آپ کو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سکھاؤں گی. آج کے دن میں اگر آپ کو صرف اٹیچمنٹ سٹائل اور ان کو مینج کرنا آ گیا تو سمجھیں کہ آپ بہت بڑا ایک مائل سٹون اچیو کر لیں گے. تو پھر پاتھ کیا ہوگا، کیسے ہم سیکیور اٹیچمنٹ کی طرف جائیں، کیونکہ ہم سب کا فوکس یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اسٹیبلٹی ان دا ریلیشن شپ لے کر آنی ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے نرچر کرنا ہے کہ سیکیورٹی ہمارے ریلیشن شپ میں آئے. دیکھیں جو بچپن تھا نا، جیسا بھی تھا گزر گیا. ہم یہ کہہ کے اپنی ساری زندگی اس طرح نہیں لے کے چل سکتے کہ جی میرے تو والدین ایسے تھے، یا میرے کیئر گیورز ایسے تھے، یا میں تو اینکشس انسان ہوں، یا میں تو اوائڈنٹ انسان ہوں. نہیں، آپ جو بھی ہیں اب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجھے وہ چیزیں سیکھنی ہیں، وہ طریقے سیکھنے ہیں جس سے میں اپنے آپ کو سیکیور اٹیچمنٹ والا انسان بناؤں. اور اس سے میں نے اپنے ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن کو گرو کروانا ہے. اور وہ کیسی ہوگی، کیا ٹارگٹ آپ سیٹ کریں گے، یا کیا ایسپیکٹس آپ کو اپنے ریلیشن شپ میں نظر آئیں گے جہاں گروتھ ہوگی. ایک تو یہ کہ سیفٹی ہو ریلیشن شپ میں، اس کے ساتھ ساتھ ایموشنلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہوں بات کرنے میں، اور میوچول رسپیکٹ بہت زیادہ ہو، بہت اچھے طریقے سے ہم بات کریں. اسی طرح جو ریلیشن شپ ہے اس میں ریزیلینس ہو، یعنی ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ بھی آیا، کبھی ایک گرا، کبھی دوسرا گرا، کبھی دونوں گر گئے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، دوبارہ رائز کریں. اور ہمارا ریلیشن شپ وہ محبت والا ہو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہم ایک دوسرے کا لباس بن کر رہیں. تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے نا سیلف اویئرنیس پہ جانا ہوگا. اس میں آپ کیا کیا کام کریں گے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یعنی سیلف اویئرنیس میں بیسیکلی آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، اور آپ نے اپنے لیے یہ ولنگلیس رکھنی ہے کہ مجھے گرو کرنا ہے. مجھے جو بھی میرا لرننگ سٹائل ہے میں نے اس میں گرو کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں، اگر اس سیشن میں ہسبینڈ وائف دونوں بیٹھے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، تم نے سن لیا، تم نے سن لیا، تم نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک. یا کبھی کبھی ہم اپنے اسپاؤس کو بھیج کے کہیں دیکھا یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب آپ ٹھیک ہو جائیں. یا شوہر بیوی کو کہہ رہے ہیں تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر یہ سب سے پہلے کام کرنا ہوگا. تو اس میں آئے گا سیلف ریفلیکشن، یعنی ہم اپنے ریلیشن شپ سٹائل کو ایکسپلور کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایموشنل رسپانسز کو دیکھیں. ہم یہ دیکھیں کہ اس رشتے میں میرے ٹریگرز کیا کیا ہیں، کن باتوں پہ میں بہت زیادہ چارج ہو جاتی ہوں. پھر ہم دوسرے لیول پہ جاتے ہیں. ہم نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنانا ہے کہ مجھے اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا ہے، مجھے اپنی ضروریات بتانی آتی ہوں، جو میرے فیئرز ہیں، جو میرے ڈیزائرز ہیں، اور میں نے بتانے کا طریقہ وہ رکھنا ہے جو کہ نان تھریٹنگ ہو. یہی نہیں ہے کہ میں وہاں پہ لڑائی جھگڑا کروں اور وہاں پہ میں ٹونٹ کروں اور ہڈن طریقے سے ایسے بات کروں کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو ویسے ہی غصہ آ جائے، وہ بھڑک پڑے. پھر یہ کہ اس سے نیکسٹ اسٹیپ آ جاتا ہے جس میں ہم ایک ایکشن پلان بناتے ہیں، جس میں ہم ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ رسپانسو ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے اب اپنے جو پارٹنر ہیں اس کی ایموشنل نیڈز کو کیسے میں نے پورا کرنا ہے، اور کیسے ری ایشورنس دینی ہے اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اٹیچمنٹ سٹائل کو سمجھتے ہوئے کیسے میں نے اپنے لیے بھی اسپیس کریٹ کرنی ہے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی رشتے میں اتنا زیادہ کسی کو دے رہے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹری ڈرین ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ رہے. اور اس میں پھر جب ہم یہاں تک پہنچتے ہیں سفر میں نا، تو پھر ہم اگلے سٹیپ پہ آتے ہیں جس میں ہم اپنے لیے کوئی جوائنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جس میں ہمارے اندر کلوزنس ہو اور ہمارے اندر ٹیم ورک بھی آئے. آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد بھی، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ بہت ساری ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں نا، گھومنے کی، پھرنے کی، کھانے کی، پینے کی، بچوں کے لیے وہ کوئی ٹارگٹس اکٹھے مل کے سیٹ کرتے ہیں، وہ بہت ہیلدی طریقے سے اپنے ریلیشن شپ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کو پھر اس کام میں مزہ بھی بہت آتا ہے. تو آپ اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کی میپنگ کیسے کریں گے، اس کے لیے گوگل کریں اور ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز کے بارے میں پڑھیں. پھر اسی طرح سے آپ جو ہے اپنا اٹیچمنٹ سٹائل کو گیس بھی کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن جا کر نا اگر یہ بھی لکھ لیں کہ اٹیچمنٹ سٹائل کی جو آپ کے پاس کوئی کویشچنیئرز ہوتے ہیں آن لائن، فری آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں بہت سارے ایسے کویشچنیئرز،
آپ ان کو فل کر سکتے ہیں. ان کو فل کر کے آپ دیکھیں کہ میرا اٹیچمنٹ سٹائل کیا بن رہا ہے. اور اگر آپ کے اسپاؤس بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہیں تو آپ ان کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ کا اٹیچمنٹ سٹائل کیسا ہے. پھر آپ دونوں جو بھی آپ کے ریزلٹس آتے ہیں وہ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور جو چیزیں دیکھیں ایز اے سرپرائز آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور فرض کریں اگر آپ اپنے اسپاؤس سے نہیں بھی ڈسکس کر سکتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے وہ میرا اچھا ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کو ابھی ایسا ہے اور ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں. یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. ابھی دیکھیں کسی نے اس میں ایک شیئر بھی کیا لنک جیسے quiz.attachmentproject.com. یہاں پہ اٹیچمنٹ سٹائلز کے لیے کوئزز آپ کو مل جائیں گے. آپ ان کو آنیسٹی سے ریزالو کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کو نا اپنا سٹائل بھی پتہ چلے گا اور آپ اپنے اسپاؤس کو بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کام کر لیں تو اب آپ نے کچھ ریفلیکشن کرنی ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو دونوں پارٹنرز ہیں ان کا جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے وہ آپ کے تھاٹس، آپ کی فیلنگز اور آپ کے بیہیویئرز پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں. اور آپ یہ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پارٹنر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے کیسے فرق پڑتا ہے. تو ہر دن آپ کسی نہ کسی مومنٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن میں میں نے کہاں کہاں میرے دل نے کنیکشن محسوس کیا اپنے اسپاؤس کے ساتھ. آج کے دن میں کہاں کہاں کانفلکٹ ہمارا ہو گیا. اسی طرح آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے مائنڈ میں جب کوئی کانفلکٹ آتا ہے تو کیسی سٹوریز چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے. پھر یہ کہ میرے پارٹنر جو ہیں وہ جب میرے سامنے آتے ہیں تو میری فیلنگز کیسی ہوتی ہیں. اور اگر اگین آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس سے شیئر کر سکتے ہیں تو آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آنیسٹی اور ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ باتیں شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے نا اصل کام جو کرنا ہے کہ وہ جو اٹیچمنٹ سٹائل کی وجہ سے گیپ ہے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں نیت ہماری کیا ہوگی؟ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک ذمہ داری دی ہے کہ اس ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. دوسرا ہم نے بہت یعنی کوئی با مقصد اور پرپزفل طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے. یہ سپرفیشل طریقے سے جو ڈراموں میں چل رہا ہے، فلموں میں چل رہا ہے اور لوگ ہمیں فوراً بتاتے ہیں فلاں میں تمہاری جگہ ہوتی میں تو کبھی نہ رہتی اور میں ایسے کرتی اور میں ایسے نہ کرتی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کرنا ہے نا اللہ کی خاطر کرنا ہے. دیکھیں ایک رسپانسبل رول ہے اب ہمارے پاس. یہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑے بڑے ایشو بنانے، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مسئلوں کو دیر اینڈ دیر اچھی طرح سے ریزالو کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. سو بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے یہ جو ڈفرینٹ اٹیچمنٹ سٹائلز ہیں ان میں ہارمنی لانی ہے اور جو ڈسکارڈ ہے نا اس کو کم کرتے چلے جانا ہے. اور جتنا زیادہ ہم سیکیورٹی کی طرف ان ریلیشن شپ کو لے کے جاتے ہیں اتنی زیادہ بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے ایک دوسرے کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ کروشل ہوتا ہے. اور گول یہ نہیں ہوتا کہ دوسرا پارٹنر چینج ہو جائے. گول یہ ہوتا ہے کہ دوسرے پارٹنر کے کمیونیکیشن سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میں نے اپنے کمیونیکیشن سٹائل میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ گرو کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں نا کہ دونوں پارٹنرز یہ بات سوچ رہے ہیں، دونوں افراد یہ طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے ریلیشن شپ میں بہتری آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے کس طرح کی ہارمنی جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کوچنگ کے لیے آتا ہے یا کپل کاؤنسلنگ کے لیے آتا ہے تو وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی شوہر چاہتا ہے میری بیوی کو ٹھیک کر دیا جائے، بیوی چاہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دیا جائے، جبکہ یہ کام نہیں ہوتا. یعنی اور پلس یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ٹھیک نہیں ہونا چاہتا ہم اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے. ہم اسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو آ کے کہتا ہے کہ جی یہاں پہ میری لائف میں ایک پرابلم آ رہا ہے اسپاؤس کی طرف سے یا کسی بھی اور فیملی ممبر کی طرف سے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پلیز مجھے گائیڈ کریں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کیسے حل ہوگا. اور ظاہر ہے وہیں سے پھر اس کا سلوشن نکلنا شروع ہوتا ہے. تو کیا اسٹریٹجیز ہمارے پاس ہوں گی جس سے ہم اس گیپ کو برج اپ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اچھی کمیونیکیشن بلڈ کرنی پڑے گی. جب ہم آپس میں ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں نا تو ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کی کنورسیشن کرنی ہوگی جس میں ہمیں اچھے طریقے سے اپنی نیڈس بتانی آئیں، اپنی پریفرنسز دینی آئیں، اپنے کوئی کنسرن شو کرنے آئیں. اور جب ہم یہ اپنی ساری فیلنگز اپنے اسپاؤس کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہم ججمنٹل نہ ہوں. سب سے پہلے ہم خود ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہی وائب اگلے انسان تک جاتی ہے اور پھر اس کا ہماری بات سننے کو دل نہیں چاہتا.
پھر یہ کہ ہمیں اس بات پہ بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا کہ مجھے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرا اسپاؤس ایسا کیوں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایمپتھی کو درمیان میں لے آتے ہیں نا، اپنی جو نیڈز ہوتی ہیں ان کے سٹائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے طریقہ سیکھتے ہیں کہ یہ بات میں نے منوانی کیسے ہے، یہ بات میں نے کرنی کیسے ہے، تو آٹومیٹیکلی دوسرا انسان جو ہے نا وہ کمپلائنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک جملہ میں بہت کامنلی بولتی ہوتی ہوں، گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلتا تو انگلیوں کو ٹیڑھا کرنا سیکھیں. جب ہم بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ہم انگلیاں ٹیڑھی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں نے انگلیاں بالکل سیدھی رکھنی ہیں لیکن مزیدار طریقے سے گھی پورا نکل آئے. تو کوچنگ ہم اسی لیے پھر لیتے ہیں کہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی اس انا کو توڑتے ہوئے یا اپنی اس مزری جو ہے، اس دلدل میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ختم کرتے ہوئے ہاؤ ڈو آئی رائز ابو مائی پرابلمس اینڈ انڈرسٹینڈ کہ مجھے بہت بڑے بڑے بلنڈرز کرنے کے بجائے بڑی اسمارٹلی اس کام کو کیسے کروانا ہے. پھر شیئرڈ انٹرسٹ جہاں پہ بھی ہوں گے اس سے بہت فائدہ ہوگا. یعنی اگر فرض کریں آپ کوئی کام اپنی شادی شدہ زندگی میں چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اسپاؤس کرے اور آپ کے اسپاؤس اس کے 100% خلاف ہیں، اور اگر آپ اڑی ہوئی ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کی زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ڈھونڈیں گے کامن گراؤنڈز والے کام، وہ کون سے ایسے کام ہیں جس میں وہ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، وہ بھی خوش ہیں میں بھی خوش ہوں، وہاں سے آپ اپنی جیلنگ شروع کرتے ہیں، ریلیشن شپ میں سیٹسفیکشن لے کر آتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس دائرے کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ہیلدی باؤنڈریز بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. اچھا، جب بھی ہم باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں نا کہ جی ریلیشن شپ میں باؤنڈری سیٹنگ ہونی چاہیے، تو بہت سے جو دینی سوچ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو جی آپ انگریزوں کی ٹرمینالوجی بتا رہی ہیں، دیکھا اسی لیے تو ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور نہیں 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 کوئی باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لیکن دیکھیں، لباس بھی جب کہا گیا تو لباس کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے نا. لباس پہننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اور لباس کئی دفعہ تنگ بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ آپ کو بہت کمفرٹ بھی دیتے ہیں. تو لباس کی بھی تو بہت ساری کیٹیگریز ہیں نا. تو اسی طرح باؤنڈری سیٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں تو ایک اچھی سی باؤنڈری جب بناتے ہیں تو آپ کمفرٹیبلی رہتے ہیں، سیفٹی کے ساتھ رہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے باؤنڈری نہیں سیٹ کی گھر کے اندر تو آپ کو وہاں بھی مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں. چور، ڈاکو، ہر شخص آ کر وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم نے ایسی کلیئر باؤنڈریز بنانی ہوتی ہیں جس میں آپ کا کمفرٹ لیول ہو، دوسرے انسان کی بھی رسپیکٹ ہو، تاکہ اس کا بھی کمفرٹ لیول ڈیولپ ہو جائے. یعنی آپ ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر سکیں لیکن دونوں کو پتا ہو کہ بھئی یہ بات میں نے نہیں بولنی دوسرے کو، اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آٹومیٹیکلی وہ ریلیشن شپ گرو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کے لیے پروفیشنل ہیلپ ہوتی ہے. پھر آپ پروفیشنل جو پیڈ ہیلپ ہوتی ہے وہ لے کر اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو سیکیور بیس، اور سیکیور بیس میں یاد رکھنا ہے ٹرسٹ ہوگا، رسپیکٹ ہوگی، اور میوچول سپورٹ جو ہے ہوگا. اور یہ الاؤ کرتی ہے جو سیکیور بیس ہوتی ہے کہ دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ اوتھینٹک ہو، ان کو ہر وقت پریٹینڈ نہ کرنا پڑے کہ جی مجھے بیوی کے سامنے ایسا بننا ہے، مجھے شوہر کے سامنے ایسا بننا ہے. وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں، وہ ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہوں، اور دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہوں کہ ویئر ہی اور شی از کمنگ فرام. اور پھر جب وہ اکیلے ہوں یا کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر رہے ہیں اس کو بھی سیلیبریٹ کریں. اور جب وہ ایموشنل بانڈ میں ہو ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں بھی بہت خوشی کے ساتھ رہ رہے ہوں. اب یہ کتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں، لیکن کیونکہ ہم اٹیچمنٹ سٹائل ہی نہیں سمجھتے تو ہم اس کو اسٹیبلش ہی نہیں کر پاتے. ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بھی ہمارے گھر میں تو جی بہت خوشیاں تھیں اور ایسے تھا اور اسٹیبل انوائرمنٹ تھا، ان کے تو اماں ابا عجیب تھے، انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیسے پالا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ان کا اینکشیس یا اوائڈنٹ سٹائل ہے تو وہاں پہ میں نے ریلیشن شپ کیسے بلڈ کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا. اس کے لیے آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. اگین وہی بات ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا آپس میں اتنا کوآپریشن ہے تو آپ رول پلے کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ رول پلے کر لیں کہ اچھا میرا مثلاً اگر اینکشیس سٹائل ہے اور میرے اسپاؤس کا سیکیور ہے تو اچھا یہ ڈائنامکس ہیں، پوری لسٹیں بنائیں اور پھر کوئی سینیریو لے کر آئیں اور رول پلے کر کے دیکھیں کہ اس سے کیسے جو ہے نا مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے کس طرح نہیں کرنی. ایون اگر آپ ڈائلاگس کی شکل میں لکھ لیں کہ اگر مجھے یہ چیز چاہیے میں نے، یا یہ سینیریو ہے میں نے اپنے اسپاؤس سے بات کی ان کا یہ جواب آیا
پھر اس کے جواب میں میں کیا کہوں گی؟ اچھا کیا پاسبلٹی ہے نوئنگ مائی اسپاؤز کہ اس سے آگے کا وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ لکھتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سینیریو اور خراب ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ کو نا سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، او ہو یہ غلطی نہیں کرنی، یہاں یہ نہیں بولنا، یہاں چپ رہنا ہے، نہیں یہاں چپ نہیں رہنا، یہاں پہ یہ بات بول دینی ہے. تو اس سے آپ اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کے مطابق ایک ایڈجسٹمنٹ پلان بناتے ہیں. آپ لکھتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے اس اپنی نیڈز کو سپاٹ لائٹ میں لانا ہے. آپ اسٹریٹجیز لکھتے ہیں کہ میں نے کیسے ٹیم ورک بلڈ کرنا ہے جس میں اپنی نیڈ بھی بتا سکوں اور دوسرا انسان کو سمجھ بھی سکے. آپ اپنے لیے کوئی بڑے کلیئر اچھے گول سیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس جب کوچنگ کے لیے کوئی ہو اور میں ان کو کوئی ٹیکنیک بتاؤں تو ایک دم ڈر جاتی ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی کبھی اپنے اسپاؤس کو کچھ بھی نہیں کہا، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں جا کر اگر وہ آئندہ ایسی بات بولیں تو میں انہیں بتا دوں کہ دیکھیں آپ مجھے اس طرح ہرٹ کر رہے ہیں، وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے. تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پیار سے بات کریں نا، آپ ٹیم ورک کے ساتھ بات کریں. اب آپ کا گول جب یہ ہوگا کہ میں نے ان کی انسلٹ نہیں کرنی، میں نے ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ رویہ درست نہیں ہے نا، اس طرح نہیں کسی سے بھی بات کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات پہ لے آؤں کہ آپ میرے سے ہمیشہ ایسے بات کرتے ہیں اور اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر تو میں نہیں آپ کے ساتھ رہوں گی، تو وہ کہیں گے جاؤ چلی جاؤ. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں طریقہ صحیح ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان اس طرح کے تھریٹ کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کو یہ لگے کہ آپ تو ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں، آپ تو رشتے کو نبھانا چاہ رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ضرور کوئی چیک ان پوائنٹس ہوں کہ کہاں پر ہم نے اگر فرض کریں ابھی پوری بات نہیں کی تو آئندہ اندر اسی ریلیشن شپ میں واپس آ کر اس بات کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیسے میں نے بات بولنی ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں کرنے والے جو ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے اٹیچمنٹ سٹائل پہ بھی نظر رکھیں، اپنے اسپاؤس کے اٹیچمنٹ سٹائل پہ نظر رکھیں، اور اس اٹیچمنٹ کے جو رول کو جو ریلیشن شپ میں اس کو سمجھیں. جیسے کچھ مومنٹس آف گریٹیٹیوڈ ہوں، جب مجھے پتا ہو کہ میں نے اپنے اسپاؤس کو کن چیزوں پہ ضرور جینوئنلی اپریشیٹ کر لینا ہے. کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم ان کی 4 چیزوں پہ اتنے بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کام نہیں کہتے. تو میں یہ چاہوں گی کہ اس پورے ویک میں آپ نظر رکھیں کہ آپ کے اسپاؤس نے کون سا ایسا کام کیا جس سے آپ واقعی ٹچڈ ہوئے ہیں، تو ضرور ان کی تعریف کریں اس پہ، اور ان کو کہیں کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی، اور مجھے یہ بات آپ کی بہت اچھی لگی جو آپ نے میرے لیے کی. پھر اسی طرح ونس اے ویک کوئی نہ کوئی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے جس میں ہم ہارٹ ٹو ہارٹ گپ شپ لگائیں، باتیں کریں. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، کبھی کوئی جوانی کی بات، بچپن کی بات، شادی کے شروع کی بات. ہم تو 15 سال بعد اگر کوئی پرانی بات یاد کریں تو اس پہ بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس وقت فلاں کے سامنے مجھے یہ کیوں کہہ دیا تھا، یا شوہر کہہ دیتے ہیں تم شروع سے ہی ایسی ہو نکمی. تو چلو جی پھر لڑائی شروع ہوگی. تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی نا، ہم نے تو اس ریلیشن شپ کو بہترین بنانا ہے، پیارا بنانا ہے. اسی طرح سے کچھ نہ کچھ ہم کام ایسے کریں جس میں ہم آپس میں ہنس رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمیں لگے کہ ہمارا نا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں بچے بیٹھ جاتے ہیں نا کوئی گیم کھیلنے، اچھا وہ بچے کھیل رہے ہیں جیسے کوئی اسکریبل کھیل رہے ہیں یا اونو کھیل رہے ہیں یا کوئی اور ایسی گیم کھیل رہے ہیں، اور آپ کو بھی وہ ساتھ شامل کر لیتے، تو آپ دیکھیں کتنی جیلنگ محسوس ہوتی ہے. یا پکنک باسکٹ بنا کر آپ کہیں کوئی کام کر رہے ہیں، اب جا رہے ہیں، آپ گروسری اگر اکٹھی کرنے کے شوقین ہیں، آپ جا رہے ہیں، تو اسی میں آپ کی جیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اسی میں آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو آپ جو ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو کرنا شروع کر دیں. پھر یہ کہ میموری لین میں جایا کریں کہ وہ جب ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو ہم اکثر دکھ بھری داستانیں دیکھتے ہیں اپنی کہ آئے میری زندگی کتنی خراب تھی. لیکن آپ کیا کریں کہ اگر پیچھے کی طرف جائیں تو اچھی چیزیں جو ہیں ان کو بھی دیکھا کریں، اور آگے کے لیے بھی امید رکھیں اپنی کہ جی آگے کیا کچھ بہترین جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ میں خوشی ڈالنی ہے اور سینس آف سیکیورٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھانی ہے. تو یہ ہے آج کا ٹاسک کرنے والا. اور اگر آپ میں سے کوئی میرڈ نہیں ہے اور یہ ٹاک سن رہا ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے اٹیچمنٹ سٹائل کو دیکھیں، اور اگر سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل ہے تو اس میں سکلز شامل کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایسا اسپاؤس ملے، ایسا ساتھی ملے جو سیکیور ہو سکتا ہے وہ اینکشس سٹائل والا ہو، اوائڈنٹ سٹائل والا ہو. تو آپ کو پتا ہو ابھی بھی آپ کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، آپ کی فرینڈز ہوں گی، آپ کے اور رشتہ دار ہوں گے، یا وہ اینکشس یا اوائڈنٹ اٹیچمنٹ سٹائل والے یا ڈس آرگنائزڈ والے سٹائل والے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان سے اچھی طرح ڈیل کر لیتے ہیں، کیا آپ کو ان کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، کیا آپ اچھا ٹیم ورک ریلیشن شپ بلڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے زندگی میں بھی جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی.